السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے ترجمہ تفسیر القرآن، اس میں آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ لیسن نمبر 33 اور آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا گھر کو یا پھر بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور سراسر امن یا امن والا، واتخذوا تم پکڑو من مقامی ابراہیم مقام ابراہیم کو یا پھر ابراہیم کے جائے قیام کو، مصلاً نماز کی جگہ، وعہدنا اور عہد کیا ہم نے یا تقیدی حکم دیا ہم نے الی ابراہیم ابراہیم کی طرف یا ابراہیم کو، واسماعیل اور تقیدی حکم دیا اسماعیل کو، ان یہ کہ طہرا تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 126 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا بلدن اس شہر کو، آمناً امن والا، وارزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا جو شخص ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فامتعوہ تو میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم اضطرہ پھر میں بے بس کر دوں گا اس کو یا مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی۔ آیت نمبر 127 ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب اٹھا رہا تھا یا بلند کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں یا نییں، من البیتی بیت اللہ کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا اے رب ہمارے، تقبل منا تو قبول کر ہم سے، انک بے شک تو، انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ہم لیسن نمبر 33 میں آیت نمبر 125 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابتاً ثاب یسوب کا مطلب ہے لوٹنا، لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کیا بنا دیا؟ مثابتاً بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، کہ انسان بار بار اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور اس کا دل نہیں بھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھ دی مثابتاً، کہ اس کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ بنا دیا، امن والا بنا دیا۔ تو جاہلیت میں بھی کعبہ کو امن والا سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے مزید اس کی حرمت میں اضافہ کر دی، مزید اس کو امن والا بنا دیا۔ حرم کی حدود میں نہ شکار بھگایا جاتا ہے، نہ شکار بھگانے کا حکم ہے، نہ قتل و غارت کا حکم ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی دیکھ لیں تو اس سے بدلہ لینے کا حکم نہیں، قتل و غارت کا حکم نہیں، شکار بھگانے کا حکم نہیں ہے، اور اس کے حرم کی حدود کے اندر درختوں کو کاٹنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا، جانی سے جانی دشمن جو ہے اس کو بھی انسان کچھ نہیں کہتا جب وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بنا لو یا پکڑو مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے موقع پر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آ کر یہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان میں کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، اور حاجی لوگ آج بھی ایسے
کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے شروع ہوا تھا۔ اچھا، ایک دوسری تفسیر میں تفسیر عبدالرزاق میں بھی صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا تھا۔ تو اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لے وہ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کیا ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا، وہاں نماز پڑھنی ہے۔ وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد لیا ہم نے یا تاکیدی حکم دیا ہم نے، تاکیداً حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، یہ کہ تم دونوں پاک صاف کرو، طَهِّرَ پاک صاف کرو، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو پاک صاف رکھو، اس سے مراد کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو گندگی سے پاک صاف رکھنا ہے، ظاہری گندگی، کوڑا کرکٹ اور اسی طرح کی جو ظاہری گندگی ہے اسے پاک صاف رکھنا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکم دیا تھا، تاکیدی حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ اس کو پاک صاف رکھنا ہے ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی نجاست سے۔ لیکن اہل مکہ نے، کفار مکہ نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کر دیے۔ ظاہری ناپاکی تو ایک الگ بات، انہوں نے اس کے اندر شرک کی نجاست پھیلائی ہوئی تھی اور ان 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ نے یہ عہد لیا تھا اور اسماعیل علیہ السلام سے تو اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کرنا ہے، اور تم نے اس میں 360 بت نصب کر رکھے ہیں۔ تو ان کو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو طواف کرنا، اعتکاف کرنا، رکوع کرنا اور سجود کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص، تو پھر اس عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ میں جو 360 بت نصب کر رکھے تھے وہ کس لیے نصب کیے گئے؟ جب یہ باتیں اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہیں تو وہ بت سامنے رکھ کے یہ باتیں کیسے کی جاتی؟ کیسے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہوتی تھی؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو خود بتوں کو توڑنے والے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کے 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ توڑا۔ تو یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے تاکیدی حکم لیا تھا کہ اس کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کرنا ہے، اس کو شرک کی نجاست گندگی سے بھی پاک کرنا ہے، جو کہ اہل مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم کو نہیں مانا، اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہنے والے ہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کی۔ تو اگلی آیت میں، آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، مکہ کو امن والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ دور جاہلیت میں بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جاہلیت میں بھی مکہ میں حرم میں اگر کوئی دیکھ لے، اپنے جانی دشمن کو بھی دیکھ لے تو اس سے بھی بدلہ نہیں لے سکتا، کوئی اپنے رشتہ دار کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو اس سے بدلہ نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت میں بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا، اور اسلام میں تو اس کی حرمت کو اور بھی بڑھا دیا گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی دعا میں شامل کیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، پھلوں کا رزق عطا فرما اے میرے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے امامت کا وعدہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے چند کے لیے کہا، کیونکہ امامت ایک بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن یہاں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں سے ان لوگوں کے لیے کہا
جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق دے جو ایمان لائیں تجھ پر اور آخرت کے دن پر. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فرمایا ومن کفر جو کوئی کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا. فائدہ تو اس کو دنیا میں تو پورا پورا ملے گا، تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ جو مکے میں رہنے والا ہے، جو مکے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو ہم دیکھتے ہیں آج کہ چونکہ مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن دنیا کا ہر طرح کا عمدہ سے عمدہ پھل، ہر طرح کا عمدہ سے عمدہ پھل جو ہے نا وہ مکے میں پایا جاتا ہے. ہمارے حاجی جب یہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو رزق دیا، پھلوں سے کثیر رزق عطا فرمایا اور ہر طرح کا پھل. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی نا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کہ یہ رزق اس کو عطا فرمانا جو تیرے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، قال ومن کفر جو کوئی کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا تو اس کو بھی یہ فائدہ دوں گا. قلیلاً تھوڑا ہے یہ فائدہ، اس دنیا کے فائدے کو تھوڑا قرار دیا گیا کہ مکے میں رہنے والا یہ فائدہ حاصل کرے گا، اس کو بھی یہ پھل ملیں گے، اس کو بھی یہ مکہ امن والا اس کو بھی امن دے گا. لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، بے بس کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف. بئس المصیر اور بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ. دنیا میں تو اس کو فائدہ ملے گا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو کوئی دنیا میں رہ کر بڑی ناز و نعمت میں زندگی گزار رہا ہے، بڑا مال و دولت ہے اس کے پاس، تو ہم مسلمانوں کے دل میں کبھی یہ خیال اللہ نہ آنے دے، اپنے آپ کو ہم یہ بات سمجھا لیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کس قدر پسندیدہ ہے. کیونکہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تیرے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کو یہ نعمتیں دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ قلیلاً تھوڑا فائدہ ہے، یہ میں سب کو دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا. ومن کفر جس نے کفر کیا اس کو بھی دوں گا. پھر کیا ہے؟ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، پھر اس کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اس کی طرف بے بس کر دوں گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں کفار کے پاس ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا تو کافروں کے لیے ایک جنت بنی ہوئی ہے اور مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے بچا کر رکھے اور برے خیالات سے بچا کر رکھے. آگے آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد نییں یا بنیادیں، ہم کہتے ہیں نا گھر کی نی بنا رہے ہیں یا بنیاد بنا رہے ہیں، یہ وہی ہیں. و اسماعیل اور اسماعیل السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو ساتھ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے تو قبول کر ہم سے یہ نیکی، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے.